السلام علیکم جی. اس وقت اپوزیشن کو ایک دم کیا ہوا ہے کہ وہ نہ صرف کہ لانگ مارچ کرنے پہ تیار ہو گئی ہے بلکہ وہ بہت زیادہ ایکٹیویٹی شو کر رہی ہے. اپوزیشن جو ہے وہ کرنا چاہ رہی ہے، لیکن اپوزیشن نے تو پہلے بھی ایکٹیویٹی شو کرنے کی کوشش کی تھی، اور مہنگائی کے خلاف جو تھا وہ انہوں نے احتجاج کرنا تھا. پہلے انہوں نے تحصیل لیول کے اوپر یونین کونسل سے شروع ہونا تھا، پھر ڈسٹرکٹ لیول کے اوپر، اور ڈسٹرکٹ لیول کے بعد پھر صوبائی لیول کے اوپر، اور صوبائی لیول کے بعد پھر انہوں نے مہنگائی کے خلاف مارچ کرنا تھا ٹوورڈز اسلام آباد یا پنڈی، جو بھی کہہ لیں. ٹھیک ہے، پنڈی تو نہیں، خیر اسلام آباد. تو ایک دم جو کہ پچھلے 4 ماہ سے بلکہ 6 ماہ سے میرا خیال ہے چپ کر کے بیٹھے ہوئے تھے لبیک والے، انہیں یاد آ گیا کہ سعد رضوی صاحب جو ہیں وہ رہا نہیں ہو رہے. اور نہ صرف سعد رضوی صاحب رہا ہو رہے ہیں، نہیں ہو رہے، بلکہ وہ جو ہیں وہ تو فرانس کے سفیر کو بھی نہیں نکالا گیا. ایک دم ان کو انکشاف ہوتا ہے اور اس کے بعد وہ چل پڑتے ہیں. اور میں یہ ولاگ اس لیے بھی کر رہا ہوں کہ وہ نہ صرف کہ چل پڑتے ہیں بلکہ وہ ابھی گھروں کو واپس نہیں لوٹے. میجورٹی تو چلی گئی، 90% تو چلے گئے، لیکن سمبولیکلی انہیں چناب کے کنارے کے اوپر خیمے لگا کے وہاں پہ رکھا جا رہا ہے. وہاں پہ ان کو ناشتہ کھانا بھی دیا جا رہا ہے. ویسے بھی اس طرح کے کھاتوں میں وہ پیدا بڑی ہوتی ہے نا. ڈونیشنیں دینے والی 8 پارٹیاں ہوتی ہیں، خیمے میں بیٹھے ہوئے لوگوں کے پاس کھانے آ رہے ہوتے ہیں جو مقامی پارٹی لے کے آ رہی ہے، تو ڈونیشن کی درجہ آ رہی ہے. ٹھیک ہے، اور ظاہر ہے کہ اس کے لیے سرکاری خزانے سے بھی تو کچھ اجرا ہو رہا ہوگا، لیکن وہ ابھی تک وہاں پہ بیٹھے ہیں. اور کسی وقت دوبارہ ان کی شلوار کے اندر تو مڑی چھوڑی جا سکتی ہے اور وہ پھر کہیں کہ لبیک 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 یا رسول اللہ. وہ شروع ہو جائے. سر کیا جب مطلب کہ بٹن ہی دبانا نا تو وہ پھر شروع ہو جائے. تو وہ جب شروع ہو جائیں گے تو پھر وہ میرا مطلب ہے کہ لائم لائٹ میں آ جائیں گے. اب تو وہ بھی نہیں رہے نا، کالعدم بھی نہیں رہے. حکومت نے ہمیں بتایا کہ نہیں، وہ اچھے بچے بن گئے، کوئی وہ انڈیا کے ایجنٹ نہیں ہوتے. وہ جو پہلے ہم نے کہا تھا وہ جھوٹ تھا، اس کو غلط سمجھا جائے اور اس کو بکواس سمجھا جائے. جو ہم نے کی تھی یہ تو بالکل اچھے ہوتے ہیں. اب جناب اس کے اوپر نہ پھر ساتھ ہی جوازیوں کو چھوڑ دیا گیا ہے. جوازی کہتے ہیں کہ دیکھیں جناب، وہ جو ہیں وہ جو فیض صاحب ہیں ان کی حرکات کی وجہ سے نا اب ادارہ جو ہے نا اس نے کہا کہ نہیں، ہم نہیں، وہ نہیں، یہ وہ سارا وہ انہوں نے کہا کہ نہیں. حضور والا، اپنے دماغ کا علاج کروائیے. جب فیض صاحب ابھی فل فلیج ISI کے DG نہیں بنے تھے، فل فلیج، تو اس وقت بھی وہ DG سی ہی سے. اور وہ جو انہوں نے جا کے کہا تھا کہ ہماری 2 سال کی محنت ضائع ہو جائے گی، وہ انہوں نے اس وقت کہا تھا. وہ جسٹس شوکت عزیز صدیقی صاحب کو انہوں نے جب جا کے بتایا تھا کہ اگر آپ نے نواز شریف صاحب کو نہ ٹانگا تو ہماری تو 2 سال کی محنت ضائع ہو جائے گی، تو لہذا ان کو ٹانگنا ہے. تو اس وقت کسی کو وہ نظر نہیں آ رہا تھا. ہی واز ون آف دا مینی DGs. میرے خیال 7-8 ہوتے ہیں DGC ہوتے ہیں. ایویں میں سر گستاخی کر کے ایویں تسی یار ایمان نال پروپیگنڈا کرن لگے ہوئے ہو. خدا دا خوف کرو، نہ بچے تسی پہلے سے چکے جان تو نہ ہون بچنا. اس طرح کی باتیں نہ کریں. جو ہے یہ ایک تاثر دیا جا رہا ہے کہ جیسے عمران خان ہم سے الگ ہے، ٹھیک ہے، اور وہ کسی اور پیج پہ ہے اور ہم کسی اور پیج پہ ہیں. اور جناب کور کمانڈر پشاور جو ہیں وہ واپس انہوں نے ڈسپلن میں آنے کا جو ہے وہ بتایا ہے، اور آج کل وہ لوگوں کو پارٹیاں دیتے ہوئے پائے جا رہے ہیں. یہ کرنے یار سارا ملک کی ایسی تیسی کر دی، بیڑا غرق کر دیا اکانومی کا، سوسائٹی کا فیبرک کا بیڑا غرق کر دیا. یہ جو کتورے پالے ہوئے ہیں 5ویں پشت کی دوغلی ابلاغی جنگ کے، یہ جو کتورے پال دیے، باقاعدہ آئندہ نسلیں گمراہ کر دی. اور ڈنر دے کے جی اپنی گڈ ول جنریٹ کر رہے ہیں. یار خدا کا خوف کیا کرے یار، مطلب ایمان سے یار مطلب تھوڑا سا کوئی ہاتھ ہلکا کیا کرے. یہ بنیادی طور پہ وہ جو میں نے ایک جگہ کے اوپر ایک واقعہ نما لطیفہ یا لطیفہ نما واقعہ عرض کیا تھا، یہ باقی یہ 50 جوتوں سے بچنے کی کوشش ہو رہی ہے. یاد ہے؟ نہیں آیا؟ میں پیش کر دیتا ہوں. وہ ایک مچھیرا جو تھا وہ اس نے نا ایک بڑی خوبصورت اور مہنگی مچھلی پکڑ لی. اب اس نے سوچا کہ اگر میں یہ عام تو بندہ اس کا گاہک ہو نہیں سکتا، یہ لاکھوں روپے کلو بکتی ہے،
تو میں بادشاہ کو جا کے پیش کرتا ہوں، تو بادشاہ جو اس میں مجھے انعام کے نام دے گا. اب وہ لوڈے ویلے جو پنجابی کا لفظ ہے نا، شام کے وقت عصر کے وقت نا، وہ وہاں پہ پہنچا محل میں، اور بادشاہ نے مغرب میں اٹھ جانا ہوتا تھا، سارے شام پڑ جاتی تھی، پرانے دور کی بات ہے. تو اب اس بیچارے کو بے چینی کہ میں جلدی سے دربار میں کس طرح سے حاضر ہو لوں. تو جو محل کا چوبدار تھا نا، آپ اس کو چوکی دار بھی کہہ سکتے ہیں، تو جو محل کا چوبدار تھا نا، وہ اس نے کہا کہ جی میں تو تمہیں اندر نہیں جانے دوں گا. وہ بڑی منتیں ترلے کی جی اس نے. وہ چوبدار تھا، وہ نہیں راضی ہوا. فائنلی اس نے اس کو آفر کی کہ چلو ٹھیک ہے، جو انعام ملے گا اندر وہ ہم ہاتھ واد کر لیں گے، لیکن تو مجھے جانے دے. وہ مچھلی جی بہت جلدی وہ نا اس میں سے سمیل آنا شروع ہو جاتی ہے، تو اگر وہ صبح تک اس کو رکھنا پڑ جاتی تو وہ اس میں سے سمیل آ جانی تھی. وہ تازہ مچھلی پیش کرنا چاہ رہا تھا، تو لہٰذا چوبدار نے اس وعدے کے اوپر جو ہے وہ اس کو اندر جانے دیا. اب اندر جب گئے، بادشاہ سلامت نے جب مچھلی دیکھی اور اس کے درباریوں نے تعریف کی کہ جناب یہ تو بڑی کمال کی مچھلی ہے، تو بادشاہ نے کہا کہ مانگو کیا مانگتے ہیں. اس نے کہا حضور میرے سر کے اوپر تڑاخ تڑاخ 100 جوتے مارے جائیں. بادشاہ نے کہا یار ہم آپ کو انعام دینا چاہ رہے ہیں، لیکن اس نے کہا نہیں حضور، میری فرمائش یہ ہے. تو وہ جوتے لگنا شروع ہو گئے، منگوایا انہوں نے جلاد کو کہ اس کو جوتے مار. تو جب جوتے 50 لگے نا جی اس کو، تو اس نے ہاتھ جوڑ دیے کہ بادشاہ سلامت 1 منٹ. بادشاہ نے کہا لیوی نو عقل آئی. اس نے کہا حضور آدھا انعام تو میرا تھا، آدھا آپ کے چوبدار کا ہے. اب چوبدار صاحب جو ہیں وہ یہ ثابت کرنے میں، آج کے مروزی حالات کو اگر دیکھا جائے تو یہ ثابت کرنے میں لگے ہوئے ہیں نہیں میرا تو اس سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے، میرا تو اس سے کوئی تعلق ہی نہیں. نہیں جی نہیں، عہدہ انعام جناب دا بھی ہے. ہاں جی ہاں، اسی لیے اب عمران خان صاحب تک جو ہے وہ نہیں ٹھہر رہا. عوام کے جو جذبات ہیں، میں اس کو گالیاں یا لانتے تو نہیں کہہ سکتا، لیکن وہ کہیں اور جا رہا ہے سر. وہ جو عوام کے جذبات ہیں ان کی ڈائریکشن کچھ اور ہو گئی ہے. ٹھیک ہے، تو اب سر یہ وزن تو اٹھانا پڑے گا، کیونکہ مطلب کہ جھوٹ بولا ہے تو اس پہ قائم بھی رہو ظفر. یہ ظفر اقبال صاحب جو ہے نا، آفتاب اقبال صاحب کے والد صاحب، اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے، ان کا شعر ہے نا کہ جھوٹ بولا ہے تو اس پہ قائم بھی رہو ظفر. آدمی کو صاحب کردار ہونا چاہیے کہ مطلب کہ تھوڑا سا کردار تو شو کرے نا سر. یہ تو نہیں ہو سکتا کہ واری لے کے آپ ہر دفعہ پیپلز پارٹی کو اپنے گناہوں کا بوجھ جو ہے وہ اس کے کندھے پہ لٹکا کے تو وہاں سے نکل جائیں، اور وہ جو ڈرامے باز ہے آپ کا شاہکار، آپ کے آنکھوں کا تارا اعتزاز احسن کرتا پھرے، میں اپنی صلیب کندھوں پہ اٹھا کے وہ اس طرح کے ڈرامے کرتا پھرے آپ کے لیے. سر یہ ہر بار ہی نہیں ہونا. ایز دفعہ کام بڑا خراب ہو گیا ہے، اور جس طرح پیشہ ورانہ مہارت سے اور کمپریہنسو طریقے سے جو ہے وہ فیض کا چشمہ جاری ہوا ہے، اور جتنے لوگ اس سے فیض یاب ہوئے ہیں سر، یہ جو ہے نا یہ والی ایروگنس جو ہے یہ اب نہیں ہونی. میں تو بڑا اشارے کنائے سمجھا کرو نا یار، ہوں تسی سارے نے اشارے کنائے عمران شفقت نہیں سمجھنے نے، میرے نہیں سمجھنے. تو یہ ایک تو اس وقت پوری ایک ادھر کی بھی جو اپنے آپ کو بظاہر اینٹی اسٹیبلشمنٹ کہتے ہیں، ہم تو نہیں ہیں جی، ہم تو اپنی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہیں، اور دوسری طرف کے بھی وہ ایک پوائنٹ پہ لگے ہوئے ہیں کہ صفحہ پھٹ گئے، ادھروں اے ہو رہا ہے، وہ جناب ناراض ہو گئے نے، انہوں نے جناب ڈنر نہیں دیتا، وہ جناب وہ سب ڈرامہ ہے. ٹھیک ہے، اگلوں نے اپنا آزمایا ہوا ہتھیار جو ہے وہ چناب کے کنڈے پہ باندھ رکھا ہے، سوری میرا مطلب چناب کے کنڈے پہ ذخیرہ کر لیا ہے، ڈمپ کر لیا ہے. اب جب ان کو ضرورت ہوگی وہاں سے اس کو چابی پڑھ دیں گے، وہ شروع ہو جائیں گے، شروع ہو جائیں گے. میرا بٹن ہی ٹوٹ گیا، غریب آدمی. اچھا اب اس میں نا ایک اور بات، اب آپ دیکھیے نا، اگر اتنی ہی انڈیپینڈنس ہو گئی ہوتی تو یہ جو آیا ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان کی رپورٹ، کس طرح صفائی کے ساتھ اس میں ایک ڈکیتی اور اس کے اندر قتل بھی ہوئے تھے 4، ایک ڈکیتی اور 4 قتلوں کی خبر کو ایک چھوٹی سی چوری بنا دی. اب جس شخص نے وہ رپورٹ لکھی ہے، نہ اس نے اپنی کسی بھرا کو کوئی آلودہ ہونے دیا ہے، نہ بہن کو آلودہ ہونے دیا ہے، نہ ابے کو آلودہ ہونے دیا ہے. مطلب بیوروکریسی سے تھا نا، تو بیوروکریسی ساری بچا گیا. ٹھیک ہے، پولیس کو بھی بچا گیا، ٹھیک ہو گیا. اور تو نہ کس کو ہے، ایک محکمہ ایجوکیشن کے کچھ افسران کو، اور ایک وہ فردوس عاشق عوان کو.
یہ تو زمینی مہرے تھے، یہ تو زمین کے مہرے تھے، زمین پہ کام کر رہے تھے۔ او یار عثمان بٹ کی نا ہے، عثمان ڈار، اس نے تو ندیم ملک کے پروگرام میں بیٹھ کے اعتراف کر رکھا ہے کہ ہم نے یہ کام کیا ہے یار، تو اس کو بھی ایگزونریٹ کر گئی۔ یعنی جو منہ سے مان چکا ہے، جو جرم کرنے کا اعتراف کر چکا ہے، وہ منہ سے مان چکا ہے۔ تو اس لیے صرف فردوس شکوان کو بھی اس لیے رگڑا گیا، ہونا مانا کچھ نہیں ہے کہ وہ ذرا حکومت کے باہر ہوتی ہیں نا، ہاں تو زیادہ جتنا بڑا الزام لگے گا اتنی بڑی قربانی کنسیڈر ہوگی، تو واپسی کے امکانات ہو جائیں گے کہ اس نے پارٹی کے لیے اور پارٹی کے سرپرستوں کے لیے بڑی قربانی دی۔ تو یہ جو ہے، یہ جو لوگ اس وقت جو ہیں وہ اپوزیشن سے امیدیں لگا کے بیٹھے ہیں کہ جناب اپوزیشن جو ہے کوئی بہت کچھ کرنے جا رہی ہے، اور 20 کو کسی نے پشاور میں چارج سنبھالنا ہے، اور 20 کو انہوں نے جلسہ رکھ لیا ہے وہاں پہ، اور یہ بیسیکلی انہیں بتانا، میسج دینا مقصود ہے کہ ہم یہاں پہ موجود ہیں۔ کوئی کسی سے الگ نہیں ہوا، نہ کوئی کسی کو ڈسون کر رہا ہے، ٹھیک ہے، صرف 1 پوائنٹ ایجنڈا ہے کہ آدھا انعام ہم نے نہیں لینا، یہ مچھیرے کو انعام دیں آپ، ٹھیک ہے، نیازی مچھیرے کو ہی سارا انعام دیں، یہ انعام کی آدھی رقم بادشاہ سلامت ہم تک نہیں آنی چاہیے، یا آدھا انعام جو ہے وہ ہم تک نہیں آنا چاہیے۔ 1 پوائنٹ ایجنڈا یہی ہے، آپ سارا کچھ گھما پھرا کے دیکھ لیں، رزلٹ یہی نکلتا ہے۔ ابھی امریکی انتظامیہ کو ہماری ضرورت پڑ گئی ہے، اور جب امریکی انتظامیہ کو ہماری ضرورت پڑ جاتی ہے تو پھر ہماری حکومت کے تمام جواز بھی دستیاب ہو جاتے ہیں، IMF پیسے بھی جاری کر دیتا ہے، اور ابھی وہ جاری کرنا شروع کر دیے ہیں۔ اگر آپ کو یاد نہ ہو، جرمنی نے بھی کچھ $100 ملین جو ہے وہ پاکستان کے دینے کا اعلان کر دیا ہے، جاپان نے بھی کر دیا ہے، برطانیہ تو دے بھی گیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو سمجھ تو آپ وہ آ رہی ہوگی کہ چونکہ ہم نے وہ ایئر کوریڈور نہیں روکا سپٹمبر میں، جس کا ایگریمنٹ ختم ہو گیا تھا، بلکہ اس سے پہلے ہی نیا ایگریمنٹ کر لیا تھا۔ مہاتما کو کہا گیا کہ جوتے کھا، اس نے کہا ایبسلیوٹلی ناٹ، تو اس پہ بھی تھوڑا سا منہ خراب ہوا، لیکن ظاہر ہے وہ تو کوریڈور تو ایگزسٹ کرتا ہے۔ اس دفعہ آخری بات ہے، ٹھیک ہے، اس دفعہ جو ان کے ساتھ ہونے جا رہی ہے، یہ جو بیچ رہے ہیں، پہلے تو وہ تھوڑا سا کوئی رکھا کرتے تھے نا، اس دفعہ شاید ڈرون انڈیا سے اڑیں، پاکستان کا بارڈر کراس کر کے افغانستان میں کارروائی کریں، اور یہی حال جو ہوگا وہ امریکن F-16 بھی شاید کر رہے ہوں، ٹھیک ہے۔ یہ مشرف صاحب اپنا بڑا کارنامہ بتایا کرتے تھے کہ میں نے 9/11 کے بعد یہ نہیں ہونے دیا تھا، اب وہ بھی ہوگا۔ میرا خدشہ بے بنیاد بھی ہو سکتا ہے، لیکن اس تمام وطن فروشی سے، ارزن فروختن سے توجہ ہٹانے کے لیے جو لبیک اور اس طرح کے کٹے کھولے جا رہے ہیں، جو کہ ہمیشہ کھولے جاتے رہے ہیں۔ آج کے لیے اتنا ہی جی، اگلے ولاگ میں آپ سے ملاقات ہوتی ہے۔ اللہ آپ کو آسانیاں عطا کرے، اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے۔